He's a former CIA and FBI agent. ہم ان سے آج ڈارک ویب کی کانورسیشن کرنا چاہ رہے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز, CIA, یہ کیوں نہیں بند کرتی ڈارک ویب کو؟ ڈارک ویب اٹ سیلف ایک کوئی الیگل چیز نہیں ہے. اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ الیگل ہے. ISI فار ایگزامپل ڈارک ویب یوز کر رہی ہے. آپ کی مرضی ہے, میں تو کہہ دوں گا بعد میں آپ کو مسئلے نہ ہو. پاکستان میں بہت زیادہ جو ڈرگز آتی ہے, کوکین اور ایک ہے میروانہ. کیا القاعدہ ڈارک ویب یوز کر رہا تھا؟ There was a very well known terrorist called Abu Jafar. Communication کیا القاعدہ کے ساتھ کہ we want to buy certain amount of AK-47 resistance belt group کرنے کے لیے. So وہ انہوں نے ڈارک ویب پہ پوری کمیونیکیٹ کر لی تھی. Imagine کہ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن نے ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ ویپن ڈیل بنائی ہے. And that was been going on for maybe 6 months اور کسی لا انفورسمنٹ کو اس کا پتہ نہیں ہے. جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک نام ذہن میں آتا ہے, وہ تھا سلک راؤٹ. اس میں ڈرگز, گن, سب چیزیں بکتی تھیں. وہ جب کرپٹو جب سامنے آئی تو ڈارک ویب کا جو بزنس تھا وہ بوم کرنا شروع. ایک کالا ٹیپ ملتا ہے, اپنے فون اور اپنے کمپیوٹر کے کیمرے پہ پہلے وہ لگا دو. Somebody like me or somebody like them is watching you everywhere you are. آپ کی زندگی کی سیفٹی سیکیورٹی کیسے موجود ہے اور آپ کھلم ڈلا یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں؟ Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very, very interesting guest today. He's a former CIA and FBI agent. He's linked to the criminal underworld. ہم ان سے آج ڈارک ویب کی کانورسیشن کرنا چاہ رہے ہیں. کامران فریدی صاحب, ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. My pleasure. السلام علیکم. سر, آپ کی ہسٹری اور آپ کی سورٹ آف جرنی تو بہت انٹرسٹنگ ہے, اور آئی ایم شیور being a integral member of the intelligence agencies, اور جو آپ نے چیزیں دیکھی اپنی کرمنل انڈر ورلڈ کے ٹائم سے, آپ کو ڈارک ویب کا تو کچھ پتہ ہوگا, اس کی انر ورکنگز کیسی ہوتی ہیں. تو میں شروع اسی سے کرنا چاہ رہا تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ ایجنسیز جو ہیں دنیا میں, لائک دی CIA, لائک دی FBI, لائک دی ISI, یہ کیوں نہیں بند کرتی ڈارک ویب کو؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں, ڈارک ویب اٹ سیلف کوئی الیگل چیز نہیں ہے. کیپ ان مائنڈ دیر از 3 layers آف ویب جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں. ایک نارمل ویب ہے جو ہم استعمال کنونشنل جس کو کہتے ہیں, دیر از اے ڈیپ ویب اینڈ دیر از اے ڈارک ویب. تو ڈارک ویب اٹ سیلف کوئی الیگل چیز نہیں. اٹس اے میٹر آف فیکٹ یہ جو کریٹ کی تھی واز ڈن بائی امیریکن نیوی, US نیوی ریسرچ لیب نے اس کو کریٹ کیا تھا, اور یہ میسیجز پہنچانے کے لیے, انکرپشن پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. تو لوگوں کے ذہن میں ایک ڈارک ویب جب آپ لیتے ہیں تو وہ ہوڈڈ کوئی آدمی بیٹھا وہاں پہ. دیٹس ناٹ ایکچولی, اٹس اے myth. ڈارک ویب کے پروڈکٹیو یوز بھی ہیں. آپ وال اسٹریٹ جرنل کی جو ویب سائٹ ہے وہ ڈارک ویب پر ہے. آپ جتنے مین نیوز اسٹریم, ٹائمز آف نیو یارک, جتنے بھی ہیں مین چینلز ہیں, ان کی سائٹس ڈارک ویب پہ موجود ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جو ہے وہ انونیمس سرورس یوز کرتے ہیں جو وسل بلورس کی جو انفارمیشن اپلوڈ کرنے کے لیے. تو ڈارک ویب اٹ سیلف ایک کوئی الیگل چیز نہیں ہے. اس کا استعمال جو ہوتا ہے وہ الیگل ہے. کئی جگہ پہ کچھ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ آن اینڈ آف شٹ ڈاؤن ہوتی ہیں جتنا پاسبل ہوتا ہے, بٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو شٹ ڈاؤن. سو دا آنسر ٹو یور کوسچن از اٹ از ناٹ الیگل. ڈارک ویب اٹ سیلف از ناٹ اے الیگل اینٹی نہیں ہے کوئی وہ چیز. اٹس جسٹ اے پارٹ آف اے ویب وچ از ڈارک, اور نتھنگ الیگل اباؤٹ اٹ. کیا آپ نے اپنی ایکسپیرینسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ یا کرمنل انڈر ورلڈ کے ساتھ کبھی ڈارک ویب یوز کیا ہے فار سم تھنگ ایلیگل, یا پکڑا کسی کو ڈارک ویب یوزنگ سم تھنگ ایلیگل؟ جی ایبسلیوٹلی, میں نے استعمال بھی کیا اور میں نے کاؤنٹر بھی کیا. استعمال دیکھیں, ہم لوگ جو اپنے میسیجز جتنے بھیجے جاتے ہیں, کیونکہ میرا آپریشن جو تھا زیادہ تر دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, مطلب یا مثال کے طور پہ میں افریقہ میں سوڈان میں آپریٹ کر رہا ہوں. سو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے لوگوں نے کیوں ڈارک ویب یوز کرتے ہو. آئی کین سینڈ اے کنونشنل رائٹ, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایز کسی انٹیلیجنس ایجنسی ٹو انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ, تو ہمیں صرف خطرہ کسی کرمنل اینٹی کا نہیں ہوتا. آپ کی جو میسج ہے وہ انٹرسیپٹ ہو جاتے ہیں بائی ادر انٹیلیجنس. یو ڈونٹ وانٹ دیٹ. آپ نہیں چاہتے کہ جس ملک میں آپریٹ کریں, پہلے تو آپ اس ملک کے کنسنٹ کے ساتھ نہیں ہے وہاں پہ, تو آپ کو استعمال تو کرنی پڑتی ہے ڈارک ویب. اپنے جتنے بھی انکرپشن میسج ہیں وہ تھرو ڈارک ویب ہی جاتے ہیں. کوئی بھی ہو, چاہے کہیں بھی دنیا میں, چاہے یورپ میں آپریٹ کر رہے ہوں, چاہے آپ ایشیا میں آپریٹ کر رہے ہوں, افریقہ میں آپریٹ کر رہے ہوں, آپ کبھی بھی, کیونکہ ایک رسک فیکٹر ہے, آپ کا کمیونیکیشن انٹرسیپٹ ہو گیا, کمپرومائز ہو گیا, آپ کو وہ انٹیلیجنسی شاید بعض دفعہ انٹیلیجنس پہ ڈرٹی ان دا لیک دا انفارمیشن ٹو دا کرمنل آرگنائزیشن, ان کو لیک کر دیتی ہیں, تو آپ کے جو وہاں پہ پریزنس آف کورس گونا بیکم ڈینجرس. سو اٹس اے لیگل تھنگ ٹو ڈو. ہم لوگ جو اپنی جتنی بھی میسیجز ہیں وہ تھرو ڈارک ویب کرتے ہیں, وہ انکرپٹڈ ہوتے ہیں, اس میں کئی طرح کی انکرپشن ہوتی ہیں, 24 بٹس ہے, اینڈ دیر از ڈفرنٹ مینی میتھڈز یوزڈ, جو کہ آف کورس از گونا بی بورنگ فار ویورز. لیکن آن دا ادر ہینڈ, آن دا فلپ سائڈ آف اٹ,
जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है डू द सेम थिंग, वो भी डार्क वेब को ही इस्तेमाल करके जो अपने मैसेजेस हैं, एनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं, वो थ्रू करते हैं. सो पैरेलल हम लोग भी कर रहे होते हैं, गुड गाइज एंड बैड गाइज, वी बोथ यूजिंग इट. वो अपने मकसद के लिए यूज करते हैं, हम अपने मकसद के यूज करते हैं. ऑफ कोर्स वी हैव इंटरसेप्टेड, मेरे टाइम के अंदर देयर वाज अ गाय जो कि आइवरी कोस्ट से, अफ्रीका में एक बहुत छोटा जजीरा है, वहां से ऑपरेट कर रहा था. और उसने कहीं कुछ गलतियां की, उसने वो क्रिप्टो अकाउंट को अपने बिटकॉइन के अकाउंट को उसने कनेक्ट किया. वो वेरी डिफिकल्ट. 2 साल हमने उस पर काम किया. मेरा तो काम था बेसिकली, आई वाज फॉलोइंग हिम फिजिकली. लेकिन एक हमारे यहाँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली आई एम अ फील्ड एजेंट, मेरा काम जो है वो कंप्यूटर वाला नहीं है, वो दूसरी एक चीज़ होती है, एनएसए करती है उसमें, और डिफरेंट. बट हम लोग कोलैब करते हैं, जैसे जैसे आपके इंटरनेट में आपके यहाँ इस प्रोग्राम को कोलैब किया जाता है, सेम थिंग वी डू. हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोलैब करते हैं. तो जो जिस एजेंट ने उसको पकड़ा, लकीली ही वाज आईआरएस एजेंट, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस का था, और उसने समहाउ फाउंड एक बिटकॉइन का अकाउंट उसने एसोसिएट देखा, जिससे इस आदमी ने कहीं होटल बुक किया हुआ था, एंड ही मेड अ मिस्टेक. सो हमने वी वेंट टू दैट होटल एंड ही गॉट हिज डैड आउट. सो दैट्स हाउ वी इंटरसेप्टेड हिम. सो इट हैपेंड ऑफ्टन. कहीं ना कहीं लूप्स होते हैं इसमें, एंड देयर इज ऑलवेज अ लूप. तो आई हैव इंटरसेप्टेड, एंड ऑफ कोर्स आई हैव वर्क विद इट टू आंसर योर क्वेश्चन करेक्ट. और क्या पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स, आईएसआई फॉर एग्जांपल, डार्क वेब यूज़ कर रही है? आपको पाकिस्तान में पोस्ट करना है ये? आपकी मर्जी है, मैं तो कह दूंगा, बाद में आपको मसले ना हो. I'll say it what it is. Of course, देखिए, let me say it in generally, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? I mean, let's not pinpoint, क्योंकि I don't think anybody would like for me to whistleblower. उनकी चीजें सामने आएंगी, they're not gonna like it. So देखिए जी, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, वो नॉर्मली पाकिस्तान में इंटरेक्ट करती हैं. ज्यादातर उनका बाहर एक्सेस इतना है नहीं. दे डोंट ऑपरेट आउट ऑफ पाकिस्तान. अगर मैं इंडिया को आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कंसिडर नहीं करता, क्योंकि वो तो पड़ोसी है ना आपका, वहीं काम चल रहा होता है. सो एज सच, अगर let's say hypothetically speaking, I'm not saying that I know it, I'm just saying maybe if they're operating in South Africa, so they have a need of using dark web. सही है, मेक सेंस. और इसमें फॉर एग्जांपल लेट्स से इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान की हों या एफबीआई हो, सीआईए हो, कैसे आपको पता होता है यार ये नॉइज़ है, डार्क वेब पे बस एक कॉन्वर्सेशन हो रही है? क्योंकि आई एम श्योर एनीवन, जिस तरह आपने कहा एक लेन है ना इंटरनेट की, तो यूज़ हो रही जी. है वैसी गुफ्तगू के लिए, या यूज़ हो रही है कुछ टेररिस्ट या इलीगल एक्टिविटी के लिए? आप ये डिसाइफर कैसे कर पा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इनकोडेड है, मुश्किल है. ये चीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज कैसे डिसाइफर करती है कि ये नॉइज़ है या ये एक थ्रेट है? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये कि जस्ट क्लियर योर क्वेश्चन. आप यू टॉकिंग अबाउट पीयर टू पीयर कन्वर्सेशन की बात करने से, अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हाउ वुड दे नो दैट, या आप एज अ थ्रेट की बात कर रहे हैं कि वी एक्सेस द थ्रेट? Yeah, how do you assess a threat on the dark web? That's what I'm trying to understand. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली देयर इज अंडरकवर एजेंट्स जिनका काम ही उनको, दे आर, इट्स अ न्यू, हम उसको बोलते हैं न्यू एज ऑफ एफबीआई. एंड क्योंकि एफबीआई कन्वेंशनली बैक इन अ डे सिर्फ फील्ड में होती थी, ये इट नेवर हैपन कि एफबीआई एजेंट्स सिटिंग ऑन अ कंप्यूटर. वो हम लोग मजाक उड़ाते थे एक दूसरे का कि यार ये देखो कंप्यूटर का बच्चा है, या उसको हम पेपर टाइगर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, या इज अ पेपर टाइगर सिटिंग ऑन कंप्यूटर ऑल डे. बट नाउ देयर इज अ न्यू एज ऑफ एफबीआई. एक नया फेज आ गया जिसमें यंग लड़के हम देख रहे हैं, 19 साल का लड़का है, हु दिस गाय, मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, बोलता हु दिस गाय, बोलता ही इज अ एजेंट. मतलब एजेंट व्हाट ही डू, ही इज अ क्यूट किड. पता चला बाद में दैट दिस किड इज एन एजेंट, ही इज अंडरकवर एजेंट. मतलब अंडरकवर, तूने फील्ड में काम किया कभी? बोलता है, आई हैव अरेस्टेड मोर पीपल. मुझे मुझे कहता है, आई हैव अरेस्टेड मोर पीपल देन कैन यू एवर इमेजिन. मैंने बोला, व्हाट डू यू मीन? मैं पूरी दुनिया में होता हूं, माय नेम इज नोन, आई एम द गाय. बोलता है, आई एम बिहाइंड द कंप्यूटर, व्हाट यू डू इन 5 years आई डू इन 5 minutes. बोलता है, लुक एट इट, एंड ही स्टार्ट गेटिंग ऑन द डार्क वेब. ही वाज अंडरकवर एजेंट डार्क वेब. अच्छा, उसने क्या किया, वो तो मल्टीपल वेबसाइट से ही वाज एक्चुअली, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग वेबसाइट्स है ना, यू बाइंग और यू सेलिंग, सर्विसेज बाइंग, सर्विसेज सेलिंग. इसमें डिफरेंट एवेन्यूज है, वी कैन डिस्कस दस लेयर कि क्या क्या बिकता है और क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद तफसील ना पता हो उसकी, क्योंकि कुछ चीजें सामने आती हैं एग्जॉटिक, कुछ सामने नहीं आती. तो वो बच्चा, आई मीन देयर इज अ न्यू एज ऑफ कंप्यूटर किड्स नाउ हु आर एफबीआई एजेंट, जो कि अंडर कवर होते हैं. वो क्या करते हैं, वो इंटरसेप्ट करते हैं. इंटरसेप्ट किस तरह से करते हैं? एक वेबसाइट पे एक बायर है, बहुत उसकी रेटिंग्स हैं, उसको वो उससे उससे वी यूजुअली डू कंडक्ट बिजनेस एज अ नॉर्मल बिजनेसमैन. उसके साथ वो बिजनेस कर रहा है. मिसाल के तौर पे एक आदमी गन्स बेच रहा है, एक्सप्लोसिव बेच रहा है, हाउ डू यू नो इट इज? सो टू लर्न दैट हम उससे बाय करते हैं. सो दिस इज द किड्स हु डू दैट फॉर लिविंग. उनका काम ही होता है, वो बाय करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, कि फिर एक छोटा ऑर्डर देंगे, बड़ा देंगे, उसके बाद दे फिगर इट आउट कैपेसिटी कितनी है. क्योंकि देखिए, एफबीआई अगर कोई एक आदमी एक पिस्टल बेच रहा है,
وہ ہمارا پرسن آف انٹرسٹ نہیں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے. کسی بھی انٹیلیجنسی کا کو یا لا انفورسمنٹ کا انٹرسٹ وہ ہے جو بگ فش ہوتی ہے. چھوٹے تو دیر از ملین آؤٹ دیئر, اور اگر آپ ان کے پیچھے بھاگیں گے تو اس گم یہ گوسٹ چیز, کیونکہ سارے دن آپ یہی کرتے رہیں گے. وی ہیو لمیٹڈ سورسز, تو وی گو آفٹر دا ہیوی ڈیوٹی گائز, سالڈ ہے, کوئی بہت بڑا ڈیلر جو وی نو کہ ہی کین سیل ا سبسٹینشیل اماؤنٹ, جو کین ایک ڈارک ویب پہ ایک ایسی بھی ایک سیریز چلی ہے, ایک ایسا کام چلا ہے کہ they were trying to overthrow a government, اس کے لیے ان کو ویپن چاہیے تھا. وہ ڈیل ڈارک ویب ہوئی, کانگو کے اندر یہ ڈیل ہوئی ہے کہ وہ جو بائر اور سیلر دونوں نے وہ ڈیل. سو وی لوکنگ فار پیپل لائک دس, ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ ان کو انٹرسپٹ کرنا ہے جو کہ ریئل تھریٹ ہے. سو وی پوز ایز این ایجنٹ, وی پوز ایز این انڈر کور, اینڈ اس کے بعد ہم وہاں پہ کام شروع کرتے ہیں, اینڈ دین وی بائی اینڈ سیل. ہم ویسے ہی بزنس کرتے ہیں, وی اسپینڈ منی آن اٹ, سم ٹائم ملینز آف ڈالرز, ایک نارمل کنزیومر کی طرح. وی بائی اینڈ سیل, وی فگر تھنگز آؤٹ, ہم اس میں لیک یا لوپ ڈھونڈتے ہیں, اس کے بعد وی انٹرسپٹ دا تھنگ. سو اٹس اے ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو, بیکاز آپ ہم دیکھیں, let me tell you why I say it's easy for us to do. ایف بی آئی ایز این ایجنسی یا MI6 ہو گئی یا دیر ادر جو یورپین ہے, ان کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ آپریٹنگ بجٹ بہت ہائر ہوتا ہے ورسز پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا. دے کی ناٹ افورڈ ٹو ڈو $1 million deal. آئی کین گو آؤٹ, کیونکہ میرے لیے تو وہ کچرا ہی ہے نا. اگر میں نے کسی سے 10 کلو ہیروئن بائی کی ہے, تو اب ظاہری بات ہے ہم FBI والے سارا تو ہیروئن نہیں پیئیں گے بیٹھ کے اس کو, دیٹس اے ٹریش, وی گونا برن اٹ انڈر ڈے. لیکن ہمارے بجٹ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وی کین افورڈ ٹو بائی اینڈ کنڈکٹ بزنس سم ٹائم 2 سال 3 سال 4 سال. ایک ایسا بھی کیس ہے جو 5 سال تک چلا ہے. سو 5 سال تک وی ایکٹنگ ایز اے کسٹمر, buying the stuff, we have the money to buy it. سو ہمارے پاس بجٹنگ ہوتی ہے, سو وی کین انٹرسپٹ. اور یہی ایک طریقہ ہے اس کا. کوئی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے 2 طریقے ہیں, دیر از نان, کیونکہ وہ اتنا انکرپشن ہے اس میں کہ آپ اس کو ہیک کرنا یا اس کے سسٹم میں جانا اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. NSA sometime do it, most of the time they don't. So you have to act as a customer, اور اس کے بعد you assess کرتے ہیں کہ is it really a substantial threat ہے, and then we intercept it on that basis. اچھا کامران صاحب, پاکستان میں ڈارک ویب کا آپ نے بات کی نا, بہت ساری یوسیجز ہوتی ہیں جن کا ہمیں سننے میں بھی آتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا پاکستان میں سب سے زیادہ ڈارک ویب اس چیز کے لیے یوز ہو رہی ہے, ویپنز کے لیے, ڈرگز کے لیے, سرویلنس کے لیے, لیکس کے لیے, اگر آپ مجھے تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کیا اس طرح کی جو آپ کہہ لیں اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں کیا چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں یوز ہو رہی ہیں؟ جی, میں آپ کو 2 پرانی چیز دیتا ہوں اور ایک نئی چیز دوں گا. اس میں دیکھیں, پاکستان میں جو ڈارک ویب یوز ہوا, جو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا دنیا میں, ہم پہلے اس کی بات کرتے ہیں. ہاؤ کم, یعنی دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کے سامنے جب پاکستان کا ڈارک ویب یوز آیا, تو وہ آیا چائلڈ پورنوگرافی کے حوالے سے, اینڈ سیورل رورل ایریاز ان پنجاب اور ان تھنگس لائک دیٹ, جس میں ایک اتنی اسکیری چیز تھی کہ کچھ بچوں کو ان کے پیرنٹس نے والنٹیئرلی اس گروپ کو دیا, اور اس سے وہ سیکس ایکٹ کروائے انہوں نے, اور وہ ریکارڈ ہوئے. وہ ڈارک ویب پہ اسپیسیفک ایک ویڈیوز ایسی کی جو اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں, چائلڈ پورنوگرافی یا چائلڈ ابیوز, اٹس اے فیکٹ. آئی مین پاکستان میں ہوتا ہے, اٹ ہیپن دیئر. میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں دے رہا, لیکن ایسی کئی دنیا کے ملک ہیں. تھائی لینڈ ہے, وہاں پہ بھی ہوتا ہے, کمبوڈیا ہے, لاؤ ہے. لیکن پاکستان ایک وہ ملک تھا جہاں وہ اسپیسیفک ریکویسٹ بھیجتے تھے, اسپیسیفک ریکویسٹ آف اے سک ویڈیو. میں ظاہری بات ہے لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا یہاں پہ, نہ میں کرنا چاہوں گا اس کو, لیکن کیونکہ بچوں کا معاملہ ہے. سو دے ایکٹ سرٹن kind of sexual act with a 11-year-old boy or a 6-year-old girl. یہ I'm telling you exact number of it, کہ 6 سال کی بچی بھی استعمال ہوئی اس میں, 11 سال کا بچہ بھی, اور there are multiple, many of them, I mean hundreds of them. اور جس کے ساتھ انہوں نے کچھ سک ایکٹ, جیسے ایک بائر نے ریکویسٹ کیا سیلر کو کہ بھائی جو گروپ پاکستان میں آپریٹ کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں یہ اسپیسیفک ٹائپ کا سیکس ایکٹ چاہیے, جس میں کچھ بروٹل ایکٹ بھی تھے, تو وہ پاکستان سے ریکارڈ ہوئے اور وہ پھر ڈارک ویب کے تھرو سرکولیٹ ہوئے, بکے, اینڈ اس کے ملٹیپل بائرز ہوتے ہیں, بیڈنگ سائٹس ہوتی ہیں, دیر آر مینی ویز آف ڈوئنگ اٹ. سو یہ اسپیسیفک جو ایک پریویس کیس تھا, یہ جرمنی میں ہو رہا تھا, اور اس کا بائر جو تھا وہ جرمن بائر تھا, جو اس کو بائی کر کے پھر ہی واز اے مڈل مین, بیسیکلی ہی بائز اٹ اینڈ ہی ڈسٹریبیوٹ ان ڈفرنٹ پارٹ آف یورپ. سو یہ کافی پاکستان میں جو ہائی لائٹ ہوا, جو پہلی دفعہ وہ ہوا اس حوالے سے. پاکستان ایک اور حوالے سے بہت بدنام ہوا ویسٹ کے اندر. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ویپن ڈیل پاکستان میں, اب آپ کیپ ان مائنڈ کہ رشیا از این ایمبارگو, رشیا میں ایمبارگو ہے, تو اب ہر کوئی نہیں بیچ سکتا کوئی چیز اوپنلی یا لیگل ٹریڈ رشیا کو. اگر کوئی بھی چیز, ایک تو ویپن ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ملٹری گریڈ اکوپمنٹ. مثال کے طور پہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے سرٹن پارٹس چاہیے, تو
लीगल कंपनीज बनाती है, सिमेंट्स मेक सम अदर पार्ट्स ऑफ समथिंग, आप लीगली बाय नहीं कर सकते उसको अंडर शिप इट टू रशिया, वो पीआरए टू पीआर भी अब नहीं होता. सो कुछ चीज़ें ऐसी सामने इंटरसेप्ट हुई कि कुछ कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से या कहीं से बाहर से ऑपरेट कर रही हैं लेकिन पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, वो उसको एडवर्टाइज कर रही हैं एज बाइंग इट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में वो चीज़ लीगल है. उसके बाद जब वो पाकिस्तान में लैंड होती हैं तो वो फिर उसको अपने राउट के थ्रू जो है वो वाया अफगानिस्तान टू रशिया स्मगल हुई. सो दैट स्कैंडल केम अप क्वाइट अ बिट. तीसरी बड़ी चीज़ जो सबसे शर्मनाक है वो पाकिस्तान के बल से, मे बी 90% ऑफ योर व्यूअर्स डोंट नो, ह्यूमन पार्ट्स, किडनीज, लिवर्स, अदर थिंग्स, आई मीन ऑर्गन्स जिसको कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन. पाकिस्तान में एक बहुत ऑर्गेनाइज रिंग ऑपरेट कर रहा था. दे गॉट पिंच्ड, लेकिन ये कि आई एम श्योर देयर इज मल्टीपल आउट देयर एंड देयर इज पाकिस्तान से एडवर्टाइजमेंट वाजपेयी पे मैंने ये खुद देखे हुए. आई मीन रिसेंटली एज फार एज एक वीक पहले मैंने एक एड देखा जो कि किडनीज फॉर सेल, यू नो, और थिंग्स फॉर सेल, एंड ही, और वो एजेंट था. जब मैंने उससे बात किया कि जाहिर बात है कम्युनिकेट विद हिम कि भाई यू नो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप मैंने बताया, मैं उसकी रीच देखना चाह रहा था. एंड मैंने उसको, यानी ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव इज बहुत कॉमन ग्रुप है, मैंने उसको ए नेगेटिव की बात की जो कि बहुत रेयर है. बोलते गिव मी सम टाइम आई विल फाइंड यू फॉर इट. इसका मतलब कि वो ऑपरेटिंग आर एफ एजेंट, तो वो जाके ढूंढता था ऐसे लोगों से. अब आई डोंट नो वेदर ही इज बाइंग इट एट दिस अभी इनिशियल स्टेज है. सो आई डोंट नो कि वो बाय कर रहा है या वो किसी उसका डेफिनेटली किसी न किसी, या तो वो डॉक्टर है या वो किसी मेडिकल फील्ड से कि उसके पास वो डाटा मौजूद है कि कहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसको. सो दिस इज अनदर थिंग, बहुत स्केरी चीज़ जो पाकिस्तान से होती है. ऑल्दो इंडिया से भी होता है ये, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं जितना पाकिस्तान से होता है, क्योंकि लोग गुर्बत है. आई एम श्योर कि देर, अगर आप किसी के पास जाएं बोले 50,000 रुपये में किडनी बेच दो तो वो बेच देगा. एंड इट इज़ नॉट ईजी थिंग, उसके लिए आपको डॉक्टर की जरूरत होगी. कोई जाके तो नहीं मेरा जैसा आदमी को चीरा लगा के किडनी निकाल लेगा बाहर. सो देर इज डॉक्टर्स इन्वॉल्व इन इट, देर इज यू नो मेडिकल स्टाफ, क्योंकि इसके लिए आपको एलेबरेट एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी चाहिए होती है. ऐसा तो नहीं किसी ने घर में ऑपरेट करके ट्रांसफर कर ली, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट भी होती है, कीपिंग रिक्वायरमेंट की लाइफ होती है, स्पान लाइफ भी होती है. सो दिस इज समथिंग ऑल्सो पाकिस्तान से अब हो रहा है, हो रहा था, और मेरा ख्याल है ये तो चलता रहेगा पाकिस्तान से. आपने एक बहुत मशहूर केस सुना होगा, अरमगान केस, जिससे पाकिस्तानियों के लिए शायद डार्क वेब थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, लेकिन देन वी हैपन टू फाइंड आउट कि ऑल्सो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स आती है उसमें दो बहुत मशहूर चीज़ें हैं. एक तो अल्लाह आपका भला करे, हेरोइन, सॉरी कोकेन, और एक है मैरिजुआना. अब वो कोकेन, जो सिंथेटिक कोकेन है, वो स्पेसिफिकली चाइना मैन्युफैक्चर करता है. पाकिस्तान में बहुत से बायर्स हैं. अब होता क्या है, वाई एम आई सेइंग, क्यों ज़रूरी है ये बताना, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग जो कोकेन कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो एज अ पार्टी ड्रग कर रहे हैं. उनको ये नहीं पता कि ये कोकेन नहीं है, ये सिंथेटिक कोकेन है. इसके आफ्टर इफेक्ट, इसके आफ्टर मैथ, कोकेन itself could be a little bit harmful, लेकिन इतनी harmful नहीं होती है versus something synthetic. जो hallucination effect जो आ रहे हैं लोगों को, या जो उसके बाद उनको पता नहीं चलता, people have commit suicide. ऐसे कई cases हैं जो लोगों ने suicide commit कर लिया क्योंकि hallucination, उनको कुछ चीज़ें नजर आती हैं, वो पैनिक होकर बिल्डिंग से छलांग लगा दी लड़के ने. And I've known that kid personally, कराची में हुआ. तो सिंथेटिक कोकेन जो आ रही है वो आ रही है वाया डार्क वेब. बल्कि रमज़ान केस में ये लोग जो मैरिजुआना मंगवा रहे थे, इसको थाई स्टिक कहते हैं, स्पेसिफिक काइंड है. सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है मैरिजुआना की, ये एशिया में, पाकिस्तान अमेरिका में अलग होती हैं, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड आती है मैरिजुआना की, और ये लेस्ड विद ओपियाइड्स होती है बाज़ दफ़ा. अब बच्चे को ये पता है कि मैं वीड पी रहा हूँ, उसको ये नहीं पता कि ये वीड जो है, क्योंकि वीड इटसेल्फ एडिक्टिव नहीं होती. अब वो लेस्ड विद ओपियाइड आती है कि उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो अब ये एडिक्टिव बन जाती है यही चीज़. तो पाकिस्तान में नॉट ओनली ड्रग्स, और ऑल्सो एक और चीज़ हमारे यहाँ, चूँकि बच्चे बहुत क्रिएटिव है माशाल्लाह, तो वो जो डाटा ब्रीच से जो चीज़ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, जो डब्बे में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आपका डब्बे का लेट्स से अगर 75% ऑफ द बिजनेस जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो ब्रीच, जो ऑर्डरिंग वाले जो लड़के हैं, इसमें भी डिफरेंट कस्म है, यानी कि एक ही चीज़ नहीं है. कुछ लोग तो सिर्फ कॉल ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डब्बे हैं जो कि हैक चीज़ से या स्टोलन डाटा से, या तो वो प्लांटेड सोल सिक्योरिटी या कॉरपोरेशन खोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सामान ऑर्डर करते हैं, वो भी डार्क वेब से ख़रीदते हैं. So these are few of the things that are currently used in Pakistan. सर ये जो यूसेज है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या फ्रीलांसर्स हैं? मतलब ये कच्चे के डाकू जिनका हम सुनते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड बड़ी क्राइम यूनिट्स हैं, वो डार्क वेब से इस तरह की फॉर एग्जांपल ड्रग्स मंगा रहे हैं या बैंक की डिटेल्स चोरी कर रहे हैं, या ये बस आम लोग कर रहे हैं?
नहीं शान इसमें जो अगर आप रेशियो देखेंगे तो मेरा ख़्याल है क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको इंडिविजुअली ऑपरेट करना, क्योंकि आपको फाइनेंसर भी चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए, आपको खपत के लिए लोग चाहिए। सो ये सिंगल एक्ट नहीं है। इवन सेम थिंग अगर आप डाटा चोरी कर रहे हैं या डाटा बेच रहे हैं या डब्बा, तो दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्योंकि आप हायर कर रहे हैं लोगों को। यू हैव अ मैनेजमेंट टीम, यू हैव पीपल हु ऑर्डरिंग इट, यू हैव पीपल हु वर्किंग फॉर यू। सो एक इंडिविजुअल एक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है इस काम के लिए। सो लेट्स से 2-3% मे बी 4% ऐसे शायद लोग हों जो इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं, सब्सटेंशियल वैसे भी नहीं है, एग्जॉटिक नहीं बन जाती। कोई चीज़ बहुत लो क्वांटिटी पे होती है तो एग्जॉटिक नहीं होती। एग्जॉटिक कब होती है एक क्राइम? एग्जॉटिक क्राइम कब बनता है? जब वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, इसका मतलब उनका स्केल बहुत बड़ा है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया, ये एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है करना। सो दे हैव मल्टीपल एवेन्यूज। तो दिस इज एन ऑर्गेनाइज ग्रुप। और अच्छा, हम जब अमेरिका में कहते हैं तो वो जैसे जहन में आता है कि इटालियन माफिया या रशियन माफिया। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में ये वो नहीं है। पाकिस्तान में हमारे जो ऑर्गेनाइज क्या होता है, मेरा दोस्त है, चचे का लड़का है, मामे का लड़का है, हमने बोला यार तेरी हेल्प चाहिए भाई, तू भी आ जाना। सो हमारा एक बाहर से अगर इन्वेस्टिगेटर देख रहा है तो इट लुक लाइक एन एग्जॉटिक ग्रुप के एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। पाकिस्तान में इज अ नॉर्मल डूइंग बिजनेस, चाचा के लड़के, मामे के लड़के को, दोस्त को, 5 दोस्तों को मिला लिया, आपस में काम शुरू कर दिया। सो या इट इज ऑर्गेनाइज। इन पाकिस्तान के अगर व्यू से देखें आप इसको, क्योंकि चश्मे का फर्क है ना, हम अगर बाहर के एंगल देखेंगे लुक लाइक ऑर्गेनाइज, और अगर आप पाकिस्तान के एनेक्सिस को देखेंगे तो इट्स नॉट ऑर्गेनाइज। खानदान के 4 लड़के या 5 दोस्त मिलके काम शुरू किया एंड दे आर डूइंग अ बिजनेस नाउ। अगर आप उनको गैंग कहेंगे तो खैर शर्म आएगी, पाकिस्तान में कहते हैं, बट दे आर ऑर्गेनाइज। आपका एक डायरेक्ट लिंक था एक ज़माने में फाइंडिंग एंड अरेस्टिंग अलकायदा मेंबर्स। क्या अलकायदा डार्क वेब यूज़ कर रहा था पाकिस्तान में, या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप्स इज़ वेल, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, क्या वो डार्क वेब को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में? जी, बिल्कुल। अल-कायदा सेम वे जैसे मैं आपको ज़िक्र किया, कम्युनिकेशन जो होती है वो अल-कायदा की जो कम्युनिकेशन है, उनके अपने एन्क्रिप्शन है बाय द वे, इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। डोंट थिंक अल-कायदा एज़ अ पगड़ी बाँधे हुए पागल लोग नहीं है वो। और एक एक ये भी मिथ है कि अल-कायदा गार में रहने वाले लोग हैं, दे आर वे अबव एंड बियॉन्ड लड़के हैं उसमें, यूरोपियन बहुत अच्छे लड़के हैं जिसमें जो जो काम बहुत अच्छा जानते हैं। सो वो कम्युनिकेशन एक उन्होंने एक हाईवे बिल्ड किया था, उसको कम्युनिकेशन हाईवे ही कहते थे, उसका नाम ही उन्होंने कम्युनिकेशन हाईवे रखा था। उन्होंने अपने सर्वर यूज़ किए थे, जो सर्वर आइसलैंड में ऑपरेट होते थे, बट वेरी हार्ड टू रीच सर्वर्स। तो वो भी मल्टीपल लेयर में होते थे और वो कम्युनिकेशन कर रहे थे। उनकी कम्युनिकेशन जो जो पाकिस्तान, अफगान, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भी जो कम्युनिकेशन मिडल ईस्ट में हो रही थी उनकी, चूँकि एक यूआईएम के साथ कम्युनिकेशन में थे वो, या अरब ममालिक में थे। सो वो दे वर यूजिंग दैट नेटवर्क, दे उस गेटवे को वो यूज़ कर रहे थे एंड दे यूज़ इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और वो उस वक्त तक सामने नहीं आया जब तक मैं खुद अंडर कवर नहीं गया, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया। क्योंकि एक अभी ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप, इट्स अ वेब। कहते हैं, एक बड़ा मशहूर जुमला है कि व्हाई दे कॉल स्पेस स्पेस, बिकॉज there's टू मच ऑफ इट, इज लॉट ऑफ स्पेस आउट देयर, दैट्स व्हाई दे कॉल इट स्पेस। सेम वे जब आप वेब की बात करते हैं तो इट्स अ जंगल आउट देयर। आप ऐसा तो नहीं है कि आप ये कोई आप नॉर्मल गेटवे यूज करें, गूगल में सर्च किया या चैट जीपीटी पे आ गया भाई अलकायदा सर्वर। इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसकी इतनी लेयर्स होती हैं। दैट्स व्हाई जो ब्राउजर यूज किया जाता है डार्क वेब के लिए, उसको उसको ऑनियन क्यों कहते हैं? देयर इज अ रीजन फॉर इट। इसलिए नहीं कि वो प्याज शौक से खाता था, उसकी वजह थी इसके, देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स टू इट। ऑनियन ब्राउजर गॉट इतनी लेयर्स होती हैं कि जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को तो वो मल्टीपल होके मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू जाती है, वो स्कैटर होती है, और वो कहीं पे जाके जब आगे जाके जब वो रीच करती है अपने डेस्टिनेशन को, तो वो इतनी स्कैटर होती है कि उसको उसको ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई दे कॉल इट लेयर्स। आफ्टर ऑनियन में क्या होती है? लेयर्स। सो दैट्स व्हाई दे यूज थोर लेयर, ऑनियन लेयर। सो ये कम्युनिकेशन वो इतनी डिफिकल्ट थी कि जब तक हम उसको, जब तक मैंने खुद इंडिविजुअल, जब तक दे नेवर गिव इट टू मी वॉलंटियरली, क्योंकि आई वाज अ पार्ट ऑफ अंडर कवर। जब उन्होंने मुझे दिया तो मैंने जब ऑफिस कॉल किया, बोलते हैं व्हाट आर यू सेइंग? मैंने बोला आई जस्ट गॉट अ लिंक फ्रॉम डॉट ऑनियन। बोलते हैं दे यूजिंग थोर। मैंने बोला दे यूजिंग थोर। Well, too bad. So we intercepted it. So yeah, communication के लिए they use a lot of it. So इन्होंने communication, एक और चीज़, इन्होंने एक वेपन की डील हुई, and I was in Thailand, मैं पार्ट था उस केस का। There was a very well known terrorist called Abu Jafar. उसका असली नाम है मोहम्मद अहमद अल सैयद अहमद इब्राहिम, इजिप्शियन born descent, अलकायदा का सीनियर बंदा है, and we met in Thailand। तो एक डील थी जो मुझे बाद में पता चला कि हम वी सपोज टू डिलीवर इट इन 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 बर्मा, इन रोहिंगा के लिए थी, वो रोहिंगा मुसलमानों के लिए। तो वो जो डील थी वो गेट डन इन डार्क वेब। उन्होंने समहाउ इंटरसेप्ट
یعنی ایک کمیونیکیشن کیا القاعدہ کے ساتھ کہ وی وانٹ ٹو بائی سرٹن اماؤنٹ آف AK-47 ریزسٹنس بیلٹ گروپ کرنے کے لیے. سو وہ انہوں نے ڈارک ویب پہ پوری کمیونیکیٹ کر لی تھی. وی ور دیئر, میں اس کے فائنل اسٹیج کے لیے مجھے ڈیلیور کرنا تھا وہ ویپن برما میں وایا بنگلہ دیش راؤٹ. تو I was a part of it. So پوری جو چیز تھی وہ ڈن ڈیل. جب ہم لوگ بیٹھے انیشیل کنورسیشن کے لیے تو گائے دے ہیڈ نوٹس, میں نے یہ کیا نکال رہے ہیں, بولتے well the deal was final in dark web, we already made the deal, we were here for finalizing the drop location کے لیے تمہیں بلایا ہے یہاں پہ. So imagine کہ ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن نے ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ ویپن ڈیل بنائی ہے, and that was been going on for maybe 6 months اور کسی law enforcement کو اس کا پتہ نہیں ہے. So that's a dark side of it. That's why they call it the dark web. اور پاکستان میں بڑی مشہور بات ایک ہوتی ہے دنیا میں کہ افغانستان اور پاکستان میں ایک ڈرگ ٹریڈ ہے جو طالبان بھی کرتے ہیں, جس میں اپیرنٹلی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہاتھ ہے, جس میں CIA اور FBI کی بھی باتیں ہوتی ہیں. کیا ایک پلازیبل سینیریو ہے یا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ یہ جو ڈارک ویب کی یوسیج ہے, ڈز اٹ گو ٹورڈز دیٹ ٹریڈ جو آج بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے, پہلے اوبویسلی افغانستان کے تھرو پاکستان کے تھرو جاتی تھی آگے, یہ اس کی یوسیج کیا ہے ادھر؟ شاید یہ تھوڑا تفصیل طلب سوال ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اگر میں اس کو شارٹ کر کے سمجھاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو. دیر از وائی, دا ویری فرسٹ کوشچن وائی, کیوں بھائی ایک ضرورت کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کو ڈرگ ٹریڈ کرنے کی. ان کے پاس تو بجٹ ہوتا ہے نا, آرمی ملٹری بجٹ ہوتے ہیں یا انٹیلیجنس بجٹ ہوتے ہیں, دیر ڈفرنٹ کائنڈ آف. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ میں 2 سال 3 سال ڈرگ بائی کر رہا ہوں یا گنز بائی کر رہا ہوں آرگنائزیشن کے ساتھ, تو وہ وی ٹاکنگ اباؤٹ سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی. وہ بجٹ کور نہیں کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈارک آپریشن, جس کو بلیک آپس کہا جاتا ہے انٹیلیجنس ورلڈ میں, اس کو بلیک آپس کہتے ہیں. موسٹلی بلیک آپ پیپر پہ ایگزسٹ نہیں کرتے. جب پیپر پہ ایگزسٹ نہیں کرتا کوئی چیز تو آپ اس سے فنڈنگ, کیونکہ آپ کو جانا الٹیمیٹلی گورنمنٹ کے پاس ہے, آپ جا کے گورنمنٹ سے ہی پیسہ مانگیں گے نا. ایسا تو نہیں کہ میں اپنے باس کے پاس جاؤں گا مجھے $1 ملین دے دو, بولے چل بھاگ یہاں سے. تو آپ کو جانا پڑتا ہے نارملی گو ٹو دا گورنمنٹ, بولتے ہیں لسن, آپ کو باقاعدہ وہ ایک اجلاس ہوتا ہے, سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں لسن وی نیڈ دس مچ اماؤنٹ آف منی فار دس آپریشن. لیکن ایک آپریشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, سب بلیک آپ, وہ پیپر میں ہے ہی نہیں. سو اب آپ کے اس کے فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ نو منی, نو منی نو ہنی. سو پھر آپ اس طرح سے جو ڈرگ ٹریڈ ہوتی ہیں وہ دنیا کی ہر انٹیلیجنس کرتی ہے, کوئی ایک نہیں ہے. دے all of them they have ways of doing it, وہ ہر کوئی کرتا ہے. and that's how ان کے بلیک آپس کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے accumulate ہوتا ہے. نمبر 1 چیز. اچھا, اب کیوں تو ہو گیا ہمارے سامنے. اب اس کے لیے ایک پولیس والے کو اگر ایک کرائم کر رہا ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے نا. آپ پولیس والے کو تو نہیں پکڑ سکتے کہ بھائی وہی کر رہا ہے کرائم, ہمارے تو خیر عام کرتے ہیں پولیس والے کو, میتھ بھی بہتر ہوتا ہے. تو اب انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے دے آلریڈی نو دیئر ویئر اباؤٹس ان ڈارک ویب. ایک نارمل آدمی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تھور پہ جائیے آج, آپ کو یہ گوگل تو نہیں ہے, آپ نے سرچ کیا اور آپ کے سامنے 4 سرور آ گیا, آپ نے کہاں سے خریدنی ہے. لیکن ورسز می اگر آپ مجھے کہیں گے تو مجھے آلریڈی پتہ ہے, میں آپریٹ کر رہا ہوں وہاں پچھلے 10 سال 12 سال سے, تو مجھے بہت آسان ہے, مجھے گیٹ ویز پتہ ہے, کیونکہ اس میں اسکیم بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز 100% نیٹ ٹو نیٹ ہوتی ہے, دیر از اے لاٹ آف اسکیمز ٹو اٹ. تو اس کے لیے اب آپ کو 2 مثالیں میں دیتا ہوں. کوریا, نارتھ کوریا, میتھیفیڈمین جس کو آپ آئس کہتے ہیں پاکستان کی زبان میں, جو سب سے ہائی گریڈ میتھیفیڈمین ہوتی ہے, گیس کون بناتا ہے؟ نارتھ کوریا. گورنمنٹ مینوفیکچر کرتی ہے, ان کے اپنے پلانٹ ہیں, دے میک اٹ, ان کا بجٹ ریلائے کرتا ہے اس کے اوپر. سو کین یو امیجن اب وہ کیسے باہر جائے گا؟ اب نارتھ کوریا آئسولیٹڈ کنٹری ہے نا, ہاؤ اٹ گونا گو آؤٹ, کون آرڈر کرے گا, کیسے جائے گا؟ ڈارک ویب. سو انہی کی انٹیلیجنس ایجنسی گورنمنٹ مینوفیکچر کر کے اس کو باہر بیچتی ہے ڈارک ویب کے اوپر, اور پھر وہ دنیا میں, دیٹس دا بیسٹ گریڈ, کیونکہ وہ بیسیکلی آئس یا جس کو میتھیفیڈمین آپ کہتے ہیں وہ ہوم میڈ ڈرگ ہے. آئی مین یو کین میک اٹ ود ایفیڈرین کے ساتھ یا کچھ اور کیمیکلس کو ملا کے آپ ریئیکٹ کر کے بنا سکتے ہیں. لیکن اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ گھر میں بنی ہوئی, یعنی یہ کچن ورسز لیب کی بنی ہوئی, آف کورس دا ریزلٹس آر ڈفرنٹ. تو اس کی پرائس بہت ہائی ہوتی ہے اور ایک ملک کا بجٹ ریلائی کرتا ہے اس میتھیفیڈمین کے اوپر. ناؤ میں نے آپ کو ایک اور ذکر کیا, کوکین ان چائنا. اب چائنیز کوکین جو ہے وہ سنتھیٹک کوکین ہے, دنیا میں کوئی اور ملک نہیں بناتا. وہ کچن یا ہوم میڈ نہیں ہوتی, اس کی 10 اینٹیٹی نہیں بنا رہی, وہ ایک آرگنائز جگہ پہ بنتی ہے, اس کی آرگنائز فیکٹری ہے, کیونکہ سنتھیٹک کوکین از ناٹ اے جوک ٹو میک. پھر آپ کے خیال میں وہ کیسے باہر جائے گی؟ کیا وہ نتھو خان یا یونگ ہانگ لو کرے گا اس کو؟ نو وے ان ورلڈ. ایک وہ انڈیویجول کین بائی اٹ فرام دیٹ پلانٹ اینڈ سیل اٹ, کیونکہ کوانٹیٹیز ہوتی ہیں اس کی بھی, آپ وہ اسمال کوانٹٹی میں باہر آپ اسے 1 گرام نہیں خرید سکتے. وہ ملٹی, ان کی شرط ہوتی ہے 5 کلو 10 کلو 15 کلو, اینڈ دین سیل اٹ ان ٹنز ایکچولی سم آف دی تھنگ. سو وہ اتنے بڑی چیز کو
करने के लिए दे यूज डार्क वेब. सो नाउ द रोल प्ले ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, या बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट ज़्यादा पार्ट प्ले नहीं करती, बिकॉज इंटेलिजेंस एजेंसीज डू प्ले अ बिग रोल ऑन इट. तो वो क्या करती हैं कि दे यूज दैट एंटिटी. अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर आप डार्क वेब पे, मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन आई कैन फाइंड यू, अगर मुझे आप 10 मिनट का टाइम दें तो मैं आपको 100 बायर्स जो है चरस के, जो पाकिस्तान यानी वादी तीरा की चर्च कहते हैं उसको, तीरा चर्च के उसमें लिखा हुआ था वादी तीरा की चर्च, क्योंकि वो मशहूर है दुनिया में. चर्सियों के लिए 2 मशहूर, एक मोरक्कन और एक तीरा. तीरा चर्च इज वेरी वेल नोन, गर्दा और रजला. तो वो उसके 100 बायर्स सेलर्स जो हैं पाकिस्तान से, दे आर अवेलेबल राइट नाउ. सेम थिंग गो विद द हेरोइन. अब हेरोइन का मसला ये है कि पॉपी अफगानिस्तान में ज़्यादा ग्रो होती है, और जब वो ग्रो होती है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज़ में होती है, जिसको आप इलाका गैर कहते हैं. वो माउंटेन्स में उनकी लैब्स होती हैं. जब ये एक प्रोडक्ट जाती है एक फ्लावर की हैसियत से, वो माइग्रेट होती है. अफगानिस्तान में भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नॉर्दर्न एरियाज में उसकी मैन्युफैक्चर, अब वो पाकिस्तान, एक चीज़ अफगानिस्तान से चली पाकिस्तान है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन राउट अफगानिस्तान से बहुत मुश्किल है. आप अफगानिस्तान से एक चीज़ बाहर भेज रहे हैं, हाउ ईजी इट इज़. सबको पता है कि इसमें कुछ ना कुछ गंदी होना है, क्योंकि अफगानिस्तान, अगर आपके घर पे पैकेज आएगा उसके नीचे अफगानिस्तान लिखा हुआ है, नेचुरली आप हर किसी का एंटीना खड़ा हो जाएगा, अफगानिस्तान इसमें कोई अच्छी चीज़ तो नहीं होनी, ये कोई अखरोट तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. इट हैव टू बी ईदर गन्स और ड्रग्स. तो वो क्या करते हैं कि इट गोज थ्रू पाकिस्तान. अब पाकिस्तान से हमारे यहाँ एक्सपोर्ट और भी चीज़ें होती है, कॉटन होती है, फलाना होती है, टावल्स होते हैं, बेडशीट होती है. अब तो खैर गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा पार्ट बंद हो गया, बट यूज टू बी बिग, बट स्टिल पाकिस्तान से कुछ चीज़ें हैं जो बाहर जाती हैं. अब वो उसके कवर के अंदर, एक लीगल बिजनेस के कवर के अंदर, वो इलीगल चीज़ें बाहर चली जाती हैं, और उससे जो है वो, नाउ यू probably understand where I'm coming from. तो एक लीगल चीज को इलीगल करके, और क्योंकि हमारे यहाँ 2 चीजें बहुत ज्यादा तादाद में, एक तो चरस इज वेरी वेल नोन, हेरोइन इज नोन, एक हमारे पास टैग लगा हुआ है एक बुरा पाकिस्तान पे. तो वो 2 चीजें जो हैं वो पाकिस्तान से जाती हैं, और देयर इज मल्टीपल सेलर्स आउट देयर फॉर इट. अच्छा कमरान साहब, एक फॉलो अप इसमें लॉजिकल सवाल यही बनता है, आपने थोड़ी देर पहले IRS का भी बात की कि यार पैसे कैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं. डार्क वेब में तो चलो डील होगी. फिर एक और बात जो मेरे जहन में हमेशा आती है कि पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल भी बन रही हैं, पाकिस्तान की क्रिप्टो अडॉप्शन बहुत हाई है, साथ हम IMF से कर्जे भी मांग रहे हैं और हम लोन्स भी ले रहे हैं, और हमारी GDP ग्रोथ भी कुछ नहीं है. तो मैं हमेशा सोचता हूँ यार ये बड़ी अजीब बात है कि हम क्रिप्टो मिलियनेयर्स इतने बन गए हैं पाकिस्तान में, और साथ मतलब 2 वक्त की रोटी खाने वाले भी नहीं हैं. तो is the correlation what I think it is, yeah, is that something that's a part of my... Exactly what it is. No. देखिए, आपको मैं, let me take you back to the initial days of dark web. डार्क वेब अगर आप कहते हैं तो एक चीज जरूर जो लोग इन मामला को समझते हैं उनके लिए एक नाम जहन में आता है, वो था सिल्क राउट. सबसे बिगेस्ट एंटिटी, यानी सबसे बड़ा ऑपरेशन. दे कॉल हिम बाबा डार्क वेब. दैट किड वाज, ही इन्वेंटेड द सिल्क राउट. वो एक मार्केट प्लेस थी, जैसे Amazon है या eBay है. ही क्रिएटेड अ फ्री मार्केट प्लेस फॉर एवरीथिंग. उसमें ड्रग्स, गन, सब चीजें बिकती थी. वो, उसका ख्वाब वो 10 साल से देख रहा था. पता है इफेक्ट में क्यों नहीं आई थी वो? उसके पास कम्युनिकेशन तो मौजूद थी, प्रोडक्ट तो मौजूद थी, लेकिन उसके पास पेमेंट राउट गेटवेज मौजूद नहीं थे. जब क्रिप्टो मार्केट में आया, बिटकॉइन जब सामने आया, तो वो, उसका जो ख्वाब अधूरा था वो कंप्लीट हो गया. सिल्क राउट के 2 पोर्शन थे, ड्रग्स, बट उसकी पेमेंट नेट पे कहाँ से लोगे? आपके पेपैल का किसी को एड्रेस बताओगे, यू गोना गेट मर्डर्ड दैट वे. तो वो जब क्रिप्टो जब सामने आई, तो डार्क वेब का जो बिजनेस था वो बूम करना शुरू किया. दैट वाज द इनिशियल डेज ऑफ सिल्क राउट. उसके बाद ना दिस मल्टीपल ऑफ देम. तो देयर इज, अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यानी मुझे कॉलें आती हैं, चलो मिसाल तो मैं नहीं देता, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ. मुझे लोग कॉल करते हैं, भाईजान USDT चाहिए, कितना भिजवा दोगे? यानी मुझे ही करते हैं, यार USDT भिजवा दोगे भाईजान, कितना USDT मिल जाएगा? यार खुदा, अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. 10,000 चाहिए, 10,000, $15,000 चाहिए, $25,000. आर यू किडिंग मी? और है मोटरसाइकिल उसके पास, 15,000, 10,000, 5,000. एंड एक्यूमुलेशन पाकिस्तान. अगर मैं अभी इश्तहार दे दूं ना, सिर्फ एक ऐड लगा रन कर दूं OLX पे, USDT अवेलेबल, या मस्जिद में ऐलान करा दूं, तो मेरा ख्याल 150 कॉलर तो मुझे आ जानी है उसमें. व्हाट डू यू थिंक दे डूइंग इट? क्या कर रहे हैं उससे? डू यू थिंक दे ट्रेडिंग इट? हेल नो, ट्रेड वाले नहीं है. Majority of them are using it for XYZ purpose, which you're right on that. This is exactly what they're using it for. एंड मैं अगर आपसे एक और सवाल पूछूं कि इसी सारे जो लूप बन गया, अब एक सिस्टम बन गया, एक क्रिएट हो गया, पाकिस्तान की एक ब्लैक इकोनॉमी थी, वॉर ऑन टेरर हो रहा था, एक इन्वायरमेंट बनी हुई थी, पाकिस्तान के और भी मसले मसाइल थे. इसमें अगर मैं आपसे ये भी पूछूं ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल
ہمیں کتنا آج کی تاریخ میں پتہ ہے کہ یار ہم ٹیررزم کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. چلیں اب خیر اب تو ویسے واپس آنا شروع ہو گیا. ہاؤ مچ آف دس از بینگ یوزڈ بائی ادر انٹیلیجنس ایجنسیز. آج اگر ہمارے افغانستان کے ساتھ مسئلے ہیں یا آج اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ مسئلے ہیں تو آر دیئر ایجنٹس یوزنگ دس نیٹ ورک دیٹ آر کرمنل آرگنائزیشنز آر یوزنگ ٹو انفلٹریٹ پاکستان, اور ہاؤ مچ آف پاکستان کین فائٹ دس, کیونکہ ہمارے پاس تو اس لیول پہ سرویلنس, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ ایف بی آئی کے پاس تو کافرز ہیں, وہ پیسے لگائیں گے, وہ لیڈس کو پکڑیں گے, کچھ اس میں سے ضائع بھی ہوں گے. پاکستان ٹو مائی نالج اوبیسلی ایف بی آئی والے ان کے پاس پیسے تو نہیں ہیں. گڈ کوشچن اینڈ انٹیلیجنٹ کوشچن. دیکھیں دنیا میں ایک پاکستان کا جب نام آتا ہے, کیپ ان مائنڈ آپ کے شاید ویورز کو پتا, آئی ورک ود ایک ایجنسی کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا, آئی ورک ود ملٹیپل آل اراؤنڈ دا ورلڈ. I was subcontracting work for many things. I was a contractor for many other countries. So I was a gun for hire, for lack of better English. دیکھیے understand this. ہم جب پاکستان کا نام لیتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ, اسٹار وارز. اسٹار وار کیوں؟ یہ ایک واحد ملک ہے دنیا کا. ایک تو جغرافیکل لوکیشن بہت زبردست ہے نا ہماری جغرافیکل لوکیشن, وی ہیو ایکسیس ٹو مینی ادر رائٹ اینڈ لیفٹ. دیکھیں سارا ہی برا ہے نا, ادھر چائنا لگ رہا ہے, ادھر آپ کے انڈیا ہے, ادھر افغانستان ہے, ادھر ایران. سو سارے پھڈے ہمارے چاروں طرف ہیں اطراف میں, اور عربین سی ایکسیسیبل ٹو مڈل ایسٹ ایز ویل. تو اسٹار وارز کیا, ایک تو وی آر ایزی فار سیل, ہم لوگ آسانی سے بک جاتے ہیں. تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے پاکستان اسٹار وارڈ اس لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں اتنی زیادہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں, اتنی زیادہ, یعنی لائسنس ٹو کل سمجھ لینا, ہر کوئی کر رہا ہے, اندھا چوپٹ راج لگا ہوا ہے. جس نے اندھی مچائی ہوئی ہے, جو دل چاہے کر رہا ہے. میں اس کی اس سائڈ پہ نہیں جاؤں گا کہ وائی اینڈ ہاؤ, لیکن آئی کین ایکسپلین سم تھنگ. کیونکہ جب ہمارے لوگ بک جاتے ہیں, ہمارے لوگ استعمال ہوتے ہیں, یا ہمارے لوگ سوال نہیں کرتے. اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ 20,000 روپے لو اور اس آدمی کا گولی مار دینی, وہ یہ نہیں پوچھے گا کیوں مارنی ہے بھائی, وہ مار دے گا جا کے. بعد میں پتا چلا کہ دشمنی نہیں تھی, میں نے کسی ہائی اینڈ شخصیت کو مروانا تھا. اٹ ہیپن, اٹ ڈو ہیپن اے لاٹ. سو ہمارے لوگ جس طرح آسانی سے ایکسیسیبل ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو, کیونکہ دیکھیے گورا کے تو پاکستان میں آپریٹ نہیں کر سکتا نا, یا ایک اور کوئی شکل کا آدمی تو آ کے نہیں آپریٹ کر سکتا. پھر جہاں تک یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں. ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایز سچ اگر ہم کہتے ہیں تو وی ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ طالبان اور القاعدہ, وی ٹاکنگ اباؤٹ, آئی کنسیڈر BLA ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. دے آر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیونکہ انہیں ٹیررائز کیا ہوا ملک کو. تو اب وہ انڈین لابی کے لیے کام کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے یا ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. دے آر دا ایجنٹ آف را, وہ را کے ہی ایجنٹ ہیں, وہ دے آر ایکٹنگ آن بہاف آف را. ان کا پیسہ را سے آتا ہے. اگر را کا پیسہ نہ ہو تو وہ اگلے دن ان کے لیے آپریشنل کاسٹ بیئر کرنا ناممکن ہے, امپاسبل ہے. کہاں سے لائیں گے ویپن, کہاں سے لائیں گے گولیاں, کہاں سے لائیں گے ہائیڈ آؤٹ, کھانا کہاں سے کھائیں گے, کام تو نہیں کرتے, کوئی 95 جاب تو نہیں ہے ان کم وقتوں کے پاس, یا کوئی سارے تو بہت ڈیولپ تو نہیں ہے یہ. سو پاکستان استعمال کی زمین استعمال ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کچھ عرصے تک اور ہوتی رہے گی جب تک وی ڈونٹ ہیو اے ٹائٹن گرپ آن اٹ. طالبان کا سیم مسئلہ, اس کے تانے بانے کئی جگہ سے ملتے ہیں. میں نے خود جب انویسٹیگیٹ کیا TTP والوں کو, ان کے انڈین لنکس, وی فاؤنڈ اٹ ایون انڈین لنکس, ان کے بہت ساری ڈیلنگ انڈین کرنسی میں, انڈین ویپنز ان کے پاس ملٹیپل ایونیو سے پہنچ رہے تھے ان کے پاس. دے آل آپریٹ, اور یہ سب پلے گراؤنڈ ہے. پھر دوسری بات دیکھیں, ایک آتی ہے ایک لیگل ایسپیکٹ آف ہے جو کہ بہت سے سامعین کو نہیں پتا. اور ٹیکنیکل بات ہے, شاید تھوڑی بورنگ ہو, لیکن ایجوکیشنل جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. کہیں بھی ایک سویلائز ورلڈ کے اندر ایک جب ایجنٹ آپریٹ کرتا ہے تو اس کو آتھرائزیشن چاہیے ہوتی ہے اس ملک سے. آپ ایسا نہیں کہ کہیں بھی دنیا میں گھس جائیں اور سفارت تعلقات برباد ہو جاتے ہیں. اگر ایک ایجنٹ کہیں پکڑا جائے تو اس ایکٹ آف وار. اگر میں ترکی میں آپریٹ کر رہا ہوں تو FBI کو کلیئرنس لینی پڑتی ہے ترکش گورنمنٹ سے کہ کامران فریض آپریٹنگ آر دیئر, ویل شیئر دا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ ایک بائنڈنگ ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین ٹو کنٹریز. اگر میں پکڑا جاتا ہوں وداؤٹ دیٹ بائنڈنگ ایگریمنٹ تو اٹس ایکٹ آف وار, کہ آپ نے ایک ایجنٹ کو ہمارے ملک میں بھیجا. اب یہاں بات آ جاتی ہے پگ کی. یہ اتنے اسٹرانگ ملک ہیں کہ دے کین ریٹیلیٹ ٹو دا پاورز کہ بھائی آپ نے بھیجا, دے اسٹینڈ اپ ٹو. ہمارا مسئلہ یہ کہ وی آر ویک کنٹری, وی آر ویک. سو ہمارے یہاں جب ایک کنٹری اپنا ایجنٹ بھیجتی ہے اور وہ آپریٹ کرواتی ہے تو ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے آفٹر افیکٹ یا فلیش بیک کیا ہوں گے. بولے یار ہم لوگ کر لیں, اب ڈو یو وانٹ می ٹو سے اٹ, ہاؤ دے گونا ڈیل ود اٹ, دے گونا ڈیل ود اٹ. اب ریمن ڈیوس والا واقعہ آپ کے سامنے ہے. امیجن, کیا اگر امیجن کیجئے کہ ایسا ہی پاکستانی ایجنٹ امریکہ میں واشنگٹن DC میں ریکی کر رہا ہوتا اور پکڑا جاتا اور 2 لوگوں کو مرڈر کر دیتا. اب
صرف فلپ کر کے اپنے ذہن میں ایک پکچر لے آئیے. یو تھنک سچویشن وڈ بین سیم کہ وہ پاکستانی ایجنٹ با جاتا؟ نہیں پاسبل تھا نا. اٹس امپاسبل. سو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غریب ہیں, ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ایزیلی بک جاتے ہیں, اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا غیرت کا انجیکشن کم لگا ہوا ہے. تو دیٹس وائی وی لیٹ دیم آپریٹ اینڈ دے ڈو آپریٹ. صرف آپ کو پاکستان ایک واحد ملک دنیا کا, ایک زمانے میں سیریا ہوتا تھا جو کہ بدنام تھا اس معاملے کے اندر, کہ سیریا کے اندر سب کو, کیونکہ وہ وار زون تھا. ہم تو وار زون نہیں ہے, وہ ایکٹیو وار زون تھا, وہاں پہ سارے لوگ آپریٹ کرتے کیونکہ ان کے آپریٹیوز جو تھے وہاں پر موجود تھے. سیم وے پاکستان, آئی مین ہر کوئی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہ علمان الحفیظ. اینڈ سر اس سب میں پاکستان اب ہے تو ایک مطلب پور کنٹری ہے, ایک وار زون. کیا ہم ہمیشہ جغرافکلی بھی, آپ نے جس طرح بات کی, ہم ایک بہت انٹرسٹنگ جگہ پہ ہیں, کیا ہم کانسٹنٹلی اسی سورٹ آف چیز میں پھنسے رہیں گے؟ کیا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کچھ بہتر ہوئی ہیں, یا یہ بس ایک بیٹل ہے جو پاکستان از باؤنڈ ٹو لوز؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس ورلڈ میں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کوریوگرافڈ نہیں ہوتی, یہ سملٹینیس ہوتی ہیں. یو لرن فرام یور ایکسپیرینسز. آئی ہیو این پرفیکٹ ایگزامپل پر میں کوئی پیدائشی بانڈ جیمز بانڈ نہیں تھا. آئی مین آئی ہیڈ ٹو گو ٹو سرٹن سینیریوز ٹو لرن فرام مائی اون مسٹیکس. سو پاکستان, دے آر اسمارٹر پیپل, دے آر ابو ایوریج اسمارٹ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستانی ان جنرل لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابو ایوریج اسمارٹ ہوتے ہیں. ابھی میں نئے والوں کی بات نہیں کر رہا, I'm talking about my days. So اب جو چیزوں سے وہ جب گزرتے ہیں ان حالات کے ساتھ, جب وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو دے لرن, اینڈ اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس. ایوری ڈے از اے لرننگ ایکسپیرینس ان دس ورلڈ. ہر دن جو گزرنے والا دن ہے وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو جو ان کو پہلے پتہ نہیں تھا وہ اب پتہ چل گیا, اور اب اگر کچھ اور چیز ہوتی ہے تو پھر ان کو اور چیزیں پتہ چل جاتی ہیں اور انٹرسیپٹ ہوتی ہیں. اینڈ دے ڈیلٹ ود ان سرٹن وے دے آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. تو جہاں تک بات ہے کیا یہ کم ہو جائے گا, میرا نہیں خیال. اس کی وجہ کہ ہماری جغرافیکل لوکیشن تو چینج ہونے والی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ انڈیا کو کوئی چائنا فتح کر لے گا. اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ اللہ کرے کر لے, لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو یہ دیوانے کا خواب ہے. تو جب تک ہمارے پڑوس میں پرابلم موجود ہیں اور ہم بیچ میں چھوٹا سا نقطہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں, تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. unless until we build ourselves to be with ہماری جو اس کو کہتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے انگریزی کا لفظ ہے بہت خوبصورت, کہتے ہیں ڈگنیٹی. جب تک وہ ڈگنیٹی ہمارے اندر نہیں آئے گی کہ نہیں یار وی کینٹ بی دا پلے گراؤنڈ اور اسٹار ورلڈ, جب تک ہم اپنے آپ کو خود ریئلائز نہیں کریں گے, اٹس ناٹ گونا ہیپن. دے گونا کم ان سائڈ. اینڈ کیپ ان مائنڈ وی فائٹنگ, ہم ایک اینمی, ہم ایک بیٹل پہ فائٹ نہیں کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اونلی ون کنٹری, یعنی یہ صرف را یہ نہیں ہے جو ہمارے اندر آ کے آپریٹ کر رہی ہے. We have America, we have UK, we have France, we have this, we have that, we have everybody trying to operate inside there. So, and some of them have a bigger money, bigger operation, bigger power. So, you're fighting a very strong enemy, a very well-trained enemy. So, it's a difficult task. It's not an easy thing to do, to intercept them. کامران صاحب, میں ایک سیکنڈ سورٹ آف اس کو ڈائیورج کروں گا کانورسیشن کو, اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا آن اے پرسنل لیول. آپ یہ ساری انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں, آپ کی بہت ساری انفارمیشن انٹرنیٹ پہ موجود بھی ہے. کیا آپ کے پیچھے لوگ نہیں آتے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ ایک ایف بی آئی, سی آئی اے, ابھی وسل بلوئنگ کی کانورسیشن ہو رہی ہے, آئی ایس آئی کی ہم باتیں کر رہے ہیں, آپ کی زندگی کی سیفٹی سیکیورٹی کیسے موجود ہے اگر آپ کا ایک فار ایگزامپل انسٹاگرام پیج ہے, یوٹیوب کا چینل ہے, اور آپ کھلم ڈلا یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہے ہیں؟ میں اس کا آنیسٹ آنسر دیتا ہوں. میں آپ کو جو دے رہا ہوں پرابلی دیٹس اے 30% آف دا 100. اٹس ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. میں وہ 70% ابھی بھی نہیں دے پاتا, میرے لیے پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ میری فیملی ہے, آئی ہیو ٹو لیو, آئی ہیو اے فیملی اینڈ آئی ہیو ٹو آپریٹ. جہاں تک بات ہے کہ وہ 30% از ڈینجرس, آف کورس اٹس ریئلی ڈینجرس. کیا 30% لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ ان سم واٹ ہوتی ہے. میرے لیے شاید ایز سچ اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو میری اپنا جہاں میں رہتا تھا, جس ملک کا میں شہری ہوں یا تھا, امریکہ, وہ اس کو پسند نہیں کرتے, آف کورس پسند نہیں کرتے. کین دے کنٹرول اٹ؟ نو دے کینٹ کنٹرول اٹ. لیکن اس میں ایک فلپ سائڈ ہے. وہ ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے کیا پتا ہے, تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کیس اگر مجھے پکڑ کے بند کر دیتے ہیں یا آج وہ کوئی ایکٹ کر لیتے ہیں, دے کل می اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو میرے پاس بھی کچھ سیفٹی سیکورٹی موجود ہے کہیں اور رکھی ہوئی. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ سارا خزانہ یہیں رکھا ہوا ہے, یہاں سے اور میں نے بول دیا. دیر از سرٹن تھنگس, سرٹن پلیسز, ان کیس سم تھنگ ہیپن, تھنگز گونا کم آؤٹ.
سو یہ ایک سب کو پتہ ہے یہ بات، اور یہ ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں ایک ہوتا ہے ہمارا سیفٹی کوڈ. وہ سیفٹی کوڈ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. ان کیس سم تھنگ ہیپن ٹو می لاٹ آف ادر تھنگس گونا کم آؤٹ. اب ہو سکتا ہے وہ مجھے صرف خطرہ، سب سے زیادہ خطرہ، سو یو نو فن فیکٹ، مجھے خطرہ زیادہ امریکہ سے نہیں ہے. مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ انڈیا سے ہے، کیونکہ ان کا جو ایک کیس جو سب سے بڑا کیس تھا تاریخ کا، آئی ڈسٹرائڈ دیٹ کیس. ان سے زیادہ پرابلم مجھے، تھریٹس اگر زیادہ آتے ہیں تو وہ انڈیا سے زیادہ تھریٹ آتے ہیں مجھے. لکیلی میری موومنٹ، میرے پاس ریسورسز ایسے موجود ہیں. آئی ہیو لیو دس لائف. مجھے میرا تقریباً 27 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا یہی کام کرتے ہوئے. سو کیپ ان مائنڈ کہ ایک عادت بھی بن جاتی ہے، آپ کی مسل میموری ہوتی ہے. میں ہر جگہ جا کے ہر ریسٹورینٹ میں نہیں بیٹھ سکتا، یا ہر بازار میں نہیں جا سکتا. میں اناؤنس کر کے یا پلان وزٹ نہیں کر سکتا. ہر چیز ہیو ٹو بی ویری رینڈم. اگر مجھے ایک ملک جانا ہے، مثال کے طور پہ اگر میں تھائی لینڈ جا رہا ہوں، میں ڈائریکٹ فلائٹ لے کے نہیں جا سکتا تھائی لینڈ. آئی ہیو ٹو گو باؤنس ٹو برما یا کمبوڈیا جاؤں گا. کمبوڈیا سے میں کراس کرتا ہوں. دس از دا ہیبٹ آئی ہیو. آئی مین دیٹس واٹ آئی ڈو. اگر مجھے برازیل جانا ہوتا تو میں ارجنٹینا جاتا ہوں. ارجنٹینا سے میں واک کر کے بارڈر کراس کروں گا. اس کے بعد وہاں سے میری گاڑی کھڑی ہوگی. سو یہ ایک تو it takes resources, which alhamdulillah I have a lot of resources, and this become a part of. مزہ بھی آتا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا یار. I get a kick out of it. ابھی بور ہو جاتا ہے بندہ نہ کرے تو. So this is the way of life. اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے اب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اسٹارٹ کر کے نکل جاتے ہیں. میں باہر جاتا ہوں تو میں اگر میری گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ ہے میرے پاس، اور ایک سے زیادہ کلر ہوتے ہیں، بہت سے کسی اور کے نام پہ بھی ہوتی ہیں. And this is everywhere I go. I say the same thing. میں ٹیکسی لوں گا اور میں کہیں اور سے گاڑی پک کرتا ہوں، اپنی کوئی اور سی گاڑی جو شاید آپ کو نہ پتا ہو. اینڈ دس از ہاؤ آئی آپریٹ. کیونکہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی آن تھریٹ لیول. میں یہ نارمل چیز بھی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں مثال کے طور پہ اپنی بیوی کے ساتھ ویکیشن پہ بھی جاتا ہوں اٹلی، آئی فالو دا سیم پریکٹس. یہ میری پریکٹس ایگزیکٹلی سیم ہوتی ہے. یا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کہیں باہر جاتا ہوں یا کہیں بالکل رشتہ داروں کو بھی ملنے جاتا ہوں، دس از ایگزیکٹلی دا کوڈ آئی فالو. ایسا نہیں ہے کہ آئی گیٹ سلوپی یا کیریڈ اوے یا کوئی ایسی چیز کروں، بٹ دس از دا پارٹ آف لائف. یو ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ اینڈ دے ول. آئی مین ان کو، آپ کو پتا ہے کہ دیر از اینیمی آؤٹ دیر ہو گونا اٹیمپٹ آن یو، اور دیر از اٹس ا فیکٹ. اور ایک ہے نون اینیمی، ایک ان نون اینیمی ہے. ان نون اینیمی کیا؟ نون اینیمی مجھے پتا ہے کہ انڈیا ہیو اے پرابلم وتھ می، ٹھیک ہے، دے ڈو and they have a reason for it. لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، دیر از آرگنائزیشن جو کرمنل آرگنائزیشن ہے یا مافیا یا گینگز جو ہیں، آئی ڈسٹرپٹڈ دیم. وہ انتظار کر رہے ہیں اس دن کا کہ وہ جس دن مجھے vulnerable ڈھونڈ لیں. اینڈ اٹس gonna happen. It's the nature of business. In for a penny, in for a pound. تو وہ بھول نہیں جاتے. They want to seek their revenge. So مجھے دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، انٹیلیجنس اینڈ دا کرمنل ورلڈ. بیکاز کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. آلسو ٹیررسٹ آرگنائزیشن، کیپ ان مائنڈ، ابھی اپنے القاعدہ میں انڈر کور رہا ہوں، القاعدہ کے ساتھ، داعش کے ساتھ. میں نے آئی ڈیلٹ ود لاٹ آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن. وہ اپنے زخم نہیں بھولیں جو میں نے ان کو دیے ہیں. تو میں چونکہ ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کا وے آف آپریشن کیا ہوتا ہے، ہاؤ دے آپریٹ، ہاؤ دے کم آفٹر یو. وہ ساری چیزیں کیونکہ میں رہا ہوں اور میں نے سیکھا ہے اس چیز کو. تو مجھے اس جو میں نے لرننگ ایکسپیرینس تھا اس کو میں اب استعمال کرتا ہوں، ناٹ ٹو بی vulnerable. یعنی مجھے پتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا یہ علاقہ جو ہے اٹ could be this, so I try to avoid that. If I have to go there to meet certain person, میں اس کو کہاں بلانا ہے مجھے. میں اس کو کسی کو بول رہا ہوں میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں، تو میں اس کو ایڈریس کے گھر کے پاس کر دوں گا، اور میں اس کو بولوں گا کہ میں مل رہا ہوں تمہیں 2 بلاک دور. پھر I follow that same son of a bitch 2 blocks down just to make sure. So this is normal practice. That's how we live. So آج اگر آپ کے سامنے meeting, breathing and living, that's how I'm living. اور کیا یہ ساری باتیں کرنا یا یہ جس طرح پوڈ کاسٹ پہ آنا، اپنی ایک پبلک پروفائل مینٹین کرنا، از دس اے وے دیٹ پروٹیکٹس یو؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ کامران صاحب ہیں کون، اور کیا یہ ایک آلموسٹ ٹول ہے فار پروٹیکشن، یا یہ ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی میسیج آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ You're the first person who ever nailed that one, by the way, huh? So congratulations to you. Hats off. So good way of thinking. It means you are different. Good. Initially, that's what exactly it was. میرے ایک ہینڈلر ہے، فکسر ہے، میرا لائر ہے. اس کو پتا تھا کہ میں پاکستان، میں امریکہ سے باہر ٹریول کر رہا ہوں. اس کو پتا تھا کہ مجھے، اینڈ دس از واز ناٹ ڈن اوور نائٹ. یہ ایک بیٹھ کے بات طے ہوئی تھی کہ دیر سرٹن تھنگس، کچھ ایسی چیزیں جو نان ڈسکلوزڈ ہیں لیکن نان پبلشڈ بٹ نان ڈسکلوزڈ، سم تھنگ بٹوین گرے ایریا کہتے ہیں جس کو ہم. ویل تھرو اٹ آؤٹ دیئر ٹو لیٹ دم نو اگر مجھے کچھ ہوا تو دس از واٹ اٹ از. آلسو کیپ ان مائنڈ کہ میری انشورنس پالیسی ہے. یو آر رائٹ ان سو مینی ورڈز، دس از مائی انشورنس پالیسی کہ certain things I'm doing, I can do more. اگر مجھے زیادہ ٹچ ہوا I'll make a louder noise. اگر something happened to me, God forbid,
اگر if there's an attempt on me and I don't recover, there are certain things sitting certain places with certain people جن کے لیے بہت, اور وہ ایسے لوگوں کے پاس ہیں جن کے لیے it'll be a joy to public those things. تو وہ جب چیزیں پبلک ہوں گی, nobody gonna like that. And trust me, it's not about one, it's about many places I operate out of. اینڈ آپ نے پبلکلی یہ بات کی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آپ کو بہت خطرہ ہے. پاکستان میں آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ یار دیکھو, پاکستان میں خطرہ مجھے اس وجہ سے زیادہ ہے کہ پاکستان از اے وائلڈ وائلڈ ویسٹ. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن آپ کو پتا ہے, ایک نارمل آدمی کو موبائل چھین کے گولی مار دیتے ہیں وہاں پہ. سو امیجن می آپریٹنگ آؤٹ آف پاکستان, وچ آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, آئی ریئلی لو ٹو. میرے لیے آئی وانٹ ٹو بی بیریڈ ان پاکستان, دس از مائی ڈریم. اگر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی بیریڈ اینی ویئر ایلس, میں چاہوں گا کہ میں جہاں پہ میرے دادا نانا کی قبر ہے میں بھی اسی قبرستان میں دفن ہونا چاہتا ہوں. I don't want to be buried somewhere else. So I rather die in Pakistan than to live somewhere else. This has always been in my mind. میں ہمیشہ یہ کبھی میرے ذہن سے بات گئی نہیں ہے. And this is not a filmy بات. This is exactly how I feel. There is danger in Pakistan کیونکہ law and order situation وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے طالبان یا القاعدہ ہے یا اور داعش ہے یا خوراسان کے ہے یا اور ڈفرنٹ کرمنل اینٹی ہیں, وہ آپریٹ کرتی ہیں بہت فریلی پاکستان میں. دے ہیو اے فری ہینڈ موسٹ آف اے ٹائم. سو یا تھریٹ لیول آپ کا بڑھ جاتا ہے کسی بھی ایسے ملک. سیم تھنگ وتھ سوڈان, اگر میں سوڈان چل جا کے رہتا ہوں, آئی نو ایم گونا گیٹ ہٹ دیر کیونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن از بیڈ. سو جہاں بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی, تھریٹ لیول میرے جیسے آدمی کا بڑھ جاتا ہے. سو دیٹ از ڈینجر. I don't think most people want me in Pakistan. کیونکہ ایک اور بات یہ ہے کہ اگر میں keep in mind certain countries میں certain codes ہوتے ہیں, آپ certain چیزیں بات کر سکتے ہیں. میں accessible ہوں certain ملکوں کے لیے جہاں میں بیٹھا ہوں, لیکن پاکستان میں شاید میں certain لوگوں کے لیے accessible نہیں ہوں. تو امیجن کہ میں کتنا بڑا بھونپو لے کے چیخنا شروع کر دوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان سے مجھے لے کے جانا بہت مشکل چیز ہے. Unless until something really big happen, they'd rather get me killed, get arrested. تو وہ ایک ایسپیکٹ ہے اس کا. تو yeah, it is a dangerous place for everybody, for me especially. Yeah, لیکن I think it's on the whole, اگر آپ گراف دیکھیں, one of the most dangerous cities, Karachi comes ranked 9 in the world at today. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور بات کی کہ آپ کے پاس پیسہ ہے, دیٹس ناٹ دی ایشو اینڈ یو آر ایبل ٹو سروائیو دیٹ وے. کیا یہ پیسہ بنا تھا ون یو آر ورکنگ ود دی ایجنسیز؟ کیا یہ بنا تھا ان ڈفرینٹ ویز؟ اور کیا یہ پیسہ وہ جو آپ کے پیچھے لوگ ہیں, کین دے ناٹ ایکسیس اینڈ ٹیک اٹ فرام یو؟ نہیں یار, یو نیور پٹ یور ایگز ان ون باسکٹ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو لے لیتے اگر وہ کر سکتے تو. دیکھیں ایک چیز, جب آپ اس کام میں ہوتے ہیں تو وہ ایک چیز سیکھتے ہیں آپ, ہاؤ ٹو ہائڈ دا منی. اینڈ آج کے دن میں وہ اتنی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے. آف کورس جب آپ کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک انڈیپینڈنٹلی انڈیویجولی ایکٹ کرتا ہوں. دیر از پیپل ہو آر بیہائنڈ یو, دیر یو ہیو فرینڈز, یو ہیو اے سرکل, یو ہیو ویل وشرز. تو you do things. ساری باتیں میں تفصیل تو نہیں بتاؤں گا یہاں بیٹھ کے, لیکن جب تک کرپٹو ہے, جب تک دنیا بہت سیف ہے, کیونکہ وہ والیٹس کا دور ہے, things can be moved in anonymous ways, but I have many other ways of doing it. جو میری سورس آف انکم جب when I was working, تو میری سورس آف انکم ایک ہی تھی. میں I was not doing anything else. میری سورس آف انکم was my salary, the money I earned from there. It was excellent and I invested in the right time with right places. کیونکہ ظاہری بات ہے, جو مارکیٹ میں سمجھتا ہوں, جو انٹرنل مارکیٹ میں سمجھتا ہوں ایک نارمل آدمی کے لیے, مجھے پتا ہے کہ میں تھوڑا سا لیس پٹ اٹ دس وے, جو لائف میں نے گزاری ہے, یو بیکم اے چیس پلیئر ناٹ اے چیکر پلیئر. ہم لوگ 7 موو آگے دیکھتے ہیں. اب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرا دوست ہے, میں گاڑی چلاتا ہوں, وہ کبھی کبھی اریٹیٹ ہوتا ہے. میری وائف جب گاڑی چلا رہی تو وہ اریٹیٹ, یا مووی دیکھ رہا ہوں وہ اریٹیٹ ہوتا ہے, بولتا ہوں یار نیکسٹ تھنگ از گونا ہیپن. بولتی ہاؤ ڈو یو نو؟ مائی وائف ڈونٹ اسپوائل اٹ فار ایوری بڈی, ہاؤ ڈو یو نو؟ بیکاز آئی سی تھنگس, you've been doing it for 25-30 years. تو آپ چیزیں دور سے دیکھنا شروع کرتے ہیں. میں جب گاڑی چلاؤں, مجھے پتا ہے کہ یہ ڈرائیور بغیر انڈیکیٹر دیے جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا, and I prevent myself for بس ڈسٹینس لیتا ہوں. Why are you doing it? When are you gonna change lane? How do you know? Then she said, oh shit, how did you know? But that's how you know. So آپ جب ایک ایسی لائف گزارتے ہیں, جب آپ 7 موو آگے ہوتے ہیں, because that's your life security. Same thing with my finances. میرے فائنینسز ہیں میری لائف سیکورٹی. اگر میرے پاس فائنینسز لو ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے, جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میں ایک گاڑی یہاں کھڑی کی ہے, ایک گاڑی وہاں کھڑی کی ہے, میں ایک ملک سے دوسرے ملک ہاپ کرتا ہوں, کبھی ایک شہر میں ہوتا ہوں, کبھی 15 منٹ کے بعد میری فلائٹ ہوتی ہے کہیں اور, نو بڈی ایور نو. اٹ ٹیکس منی. سو وہ میرے لیے منی از دا لائف لائن. سو مجھے اپنی لائف لائن کو سیکیور کرنے کے لیے منی کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے. سو there is ways to do it and I've been doing it successfully. So far so good. It's working out inshallah. So business is good, let's put it this way. اچھا,
کامران صاحب اسی سورٹ آف ریلیشن میں میرا صرف ایک آپ سے آخری سوال ہے. یو سی تھنگز بفور دے ہیپن. آپ نے خود کہا کہ ایک چیس پلیئر, انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کو ایک چیز سکھاتی ہیں کہ کیا کیا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. اگر مجھ سے آپ ایک لیمین ٹرم میں آپ سے سوال پوچھوں کہ یار آج کل کی دنیا اے آئی, کرپٹو اور ڈارک ویب جس کی آج ہم نے کانورسیشن کی ہے, اس سے ایک عام آدمی اپنے آپ کو پروٹیکٹ جی کیسے کر سکتا ہے؟ کانورسیشنز چلتی ہیں, عورتوں کی پکچرز لیک ہو رہی ہیں, کسی کے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز ادھر موجود ہیں, پھنس رہے ہیں لوگ اس چال میں. تو گیو اس یور چیس بریک ڈاؤن کہ کس طریقے سے میں اپنے آپ کو بچاؤں. پہلی بات تو نمبر ون چیز میں آپ کو بتا دوں گا, گریڈ. یہ لفظ آپ اریز کر دیں اپنے ووکیبلری سے, اس کو کہتے ہیں گریڈ. یہ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے لالچ. ایک اور انگلش میں بہت بہت خوبصورت جملہ ہے, when it's too good to be true it's not true. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ڈبل شاہ یا جتنے بھی شاہ یا جتنے بھی لوگ اسکیم ہوتے ہیں, وہ ان کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے لالچ. آپ کو لاٹری لگ گئی ہے, اتنے پیسے بھجوا دیجئے یا اماؤنٹ کر دیجئے. یا لڑکی نے کچے کے ڈاکو میسج آ رہا ہے کہ میں, وہ ایک 20 سال کی لڑکی جو کچے کے علاقے میں بیٹھی ہے اور آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے, وہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے, وہ یہ کر کے بات کر رہی ہے. It's too good to be true, right? But it's not. So اگر ہم گریڈ ہٹا دیں اپنی ووکیبلری سے تو بہت سے مسئلے آسان ہو جائیں گے. live a normal life then you. ہر جو آنے والا لنک ہے اس پہ کلک نہ کریں. I mean, don't click on everything you see. کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ there is a offer, there is a deal, there is a sale, جب آپ نے کلک کیا you are done. جب بھی آپ نے unwanted چیز پہ کیا you're gonna get stuck. تو this is a very sad thing ہمارے لوگوں کے لیے, کہ ہم چونکہ vulnerable ہیں, غربت ہے اور نالج نہیں ہے, لوگ کوئی سکھانے والا نہیں ہے. But it happened to us so fast. ہم لوگوں نے بہت فاسٹ اڈاپٹ کیا, بٹ بندر کے ہاتھ میں ادرک لگ گیا, اب اس کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے اس کے ساتھ. تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کا منیمل اور نارمل یوز ہے, اب آپ 6 گھنٹے ایک چیز کے اندر گھسے ہوئے اور ہر چیز پہ کلک کر رہے ہیں, جب آپ کلک کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں, میرے پاس کوئی جادو تو نہیں. اگر مجھے آج آپ کو آپ کا ڈیٹا پورا نکالنا ہو, میں آپ کو ایک سمپل لنک بھیج, دس از ایگزیکٹلی ہاؤ FBI ڈو اٹ. کوئی میجک تو نہیں ہوتا. آپ کو یوٹیوب لنک کے اندر بھی چیزیں پہنچ جاتی ہیں. There's many things. I've done it myself. کہ send a guy اس کو, یا کوئی ایپ بھیجیے جو اس کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے. ڈاؤن لوڈ that. I got the whole thing. So جب آپ تھنک دیٹ کوئی آپ کا باہر دوست نہیں ہے, everybody is your enemy. یہ مینٹیلٹی ایک ایجنٹ کی ہوتی ہے, everybody is your enemy. There's no friend out there. So what you do when there's enemies out there? You don't take things from them. کوئی آپ کو تصویر بھیج رہا ہے بہت اچھی سی ننگی لڑکی کی, ضرور نہیں اس کو بڑا کر کے دیکھو, وہیں دیکھ لو. اگر دیکھنا جب تم نے کلک کرو گے اس کے بعد بیماریاں نہیں ہیں اس کے ساتھ. تو ریپیئر کے لیے فون دینا, میں نے دیکھا, مجھے بھیجتے ہیں یار, ایسا نہیں چلو میں یہ مجھے روز آتے ہیں 2-3, یہ مجھے روز آتی ہیں 2-3 یوں والی تصویر آ جاتی ہے پیچھے. اب میں دیکھ ویسے لیتا ہوں, ویسا نہیں دیکھتا, مجھے پتا ہے کیا ہے اندر, مجھے تو آئیڈیا ہوتا ہے. سو اٹ ہیپن ٹو می, ایسا نہیں, I'm a victim of it as well. They try on me. Because I do it, so I know. اچھا, آپ کوئی چیز ریپیئر کے لیے دیتے ہیں, کوئی کسی کو لے دیتے ہیں, وہاں سے ڈیٹا لیک ہوتے ہیں آپ کے, بہت سے لوگوں کے ڈیٹا لیک ہوئے ہیں. سو یو نو ایز اے نون فیکٹ ان پاکستان کے جو ریپیئر کے لیے آپ نے فون دیا, اس میں سے اس نے بیچارے آپ کی سب چیز, پیپل گیٹ بلیک میل بائی دا ریپیئر گائز, اور اس کے تھرڈ پارٹی نے کال کیا. میرے پاس ابھی کتنے کیسز ہیں, آن سیٹنگ اپ ہیئر, میرے پاس کتنے کیسز ایشان آتے ہیں. ایک لڑکے نے انسٹاگرام پہ کوئی پوسٹ کو کلک کیا, کوئی لڑکی نے, وہ گرل فرینڈ والا معاملہ ہوا, اینڈ اس کو بولا ویڈیو آن کرو, پھر کوئی ایسا شرمناک فیل کیا ویڈیو پہ, یو نو واٹ ایم ٹاکنگ اباؤٹ, وہ ریکارڈ ہو گیا. اس بیچارے کو ای میل آ گئی ہے, آج 30 لاکھ دو, آج 20 لاکھ دو. میں اس کیسوں کو ڈیل کر رہا ہوں ایز وی اسپیک. ایوری ڈے دیر از ایک میسج میرے پاس آتا ہے, میری ویڈیو بن گئی. اب وہاں سے جب ہم نے اس کا لڑکے کا, جس نے جو اس کو جو ایزی پیسہ سے پیسے بھیج رہا ہے, جب ہم نے اس کو ٹریک ڈاؤن کیا, یہ لاہور میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے, بہاولپور سے پیمنٹ ہو رہی ہے. I mean, happen all day, every day. So don't do it. The simple thing is just until unless you're going to stop doing it. کیونکہ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا I can give you other route. میں آپ کو بولوں گا اچھا اپنا راؤٹر جو ہے وہ اسپیسیفک کائنڈ کا لیجیے, سیل ڈاٹا کو اس طرح استعمال کیجیے. I can give you that break down کہ اپنے لیے کون سی فائر وال سلیکٹ کیجیے. I can give you names of the لنکس کی ایک فائر وال ہوتی ہے, آپ کو ماڈل نمبر دیتا ہوں, وہ اپنے آپ not gonna practical, کیونکہ ہمارے لوگ نہیں خرچہ کریں گے. We talking about now ڈالرز میں جو بات کر رہا ہوں, 20-30-40 ہزار ڈالر
दिस इज इट कॉस्ट मी सिटिंग अप हियर. अब आप जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर मुझे ब्राउज करना है तो अगर मैं अभी कोई चीज ब्राउज कर रहा हूँ डार्क वेब, मैं आपके साथ ये कंप्यूटर पे जिसमें बैठा हूँ, आई नेवर ब्राउज डार्क वेब. क्यों? मैं हैक नहीं हो जाऊंगा, मुझे पता है मेरी फाइल स्ट्रांग है. मुझे इस्तेमाल करनी पड़ती है नई नई चीजें, आई हैव टू यूज दिस क्योंकि मुझे पता है इतनी नई टेक्नोलॉजी, इसमें बेटा डाउनलोड करके आई हैव टू गो टू डार्क वेब ऑन इट. Yeah, this is $4,000, but that's how I protect myself. So unless until आपके पास tools मौजूद हैं and you're vulnerable, don't click on things. Greed is the one will get you down one way or other. So please, 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 हर कोई दोस्त भेज रहा है, कोई गर्लफ्रेंड भेज रही है, कोई लड़की भेज रही है, और अपने वीडियो, और प्लीज़ एक और चीज़ ये करो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, एक काला टेप मिलता है, इसको इलेक्ट्रिक टेप कहते हैं, सबसे सस्ती चीज़ है. अगर वो नहीं तो बैंडेड ले लो, अपने फ़ोन और अपने कंप्यूटर के कैमरे पे पहले वो लगा दो, उसके बाद दुनिया में चलो. क्योंकि गेस व्हाट, समबडी लाइक मी और समबडी लाइक देम इज वाचिंग यू एवरीवेयर यू आर. चलें सर, आपको हम आई थिंक वापस काफ़ी ज़्यादा तंग करेंगे. दिस वाज अ लॉट ऑफ फन एंड वेरी इंसाइटफुल. माय प्लेजर. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड we'll inshallah It's my see you pleasure. soon. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.